اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت الدارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان، اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ سب سے پہلے آپ سب ناظرین قابل قدر سامعین کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے آپ کو السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مدد صاحب العصر والزمان ہم سب کے وارث ہوں۔ پروردگار کی مقدس بارگاہ میں دعائیہ الفاظ سے آغاز گفتگو کروں گا کہ پروردگار روئے زمین پر رہنے والے تمام موالیان حیدر کرار، انسانان عالم جہاں جہاں موجود ہیں، ان سب کی دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، ٹینشنوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو برکت ولی العصر حجت القائم اجل اللہ فارج شریف سے دور فرمائے، اور ان کے اندر وہ چیز پیدا کرے کہ یہ روئے زمین پر رہتے ہوئے تمام مخلوقات عالم اپنا دنیا میں آنے کا مقصد حقیقی سمجھ جائیں۔ تو آج جو واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، اسی ضمن میں کہ جنہوں نے روئے زمین پر آ کر اپنے مقصد تخلیق پر غور کیا اور اپنی منزل مراد کی تلاش میں رہے، اور منزل مراد نے انہیں ایک صحیح معنی انسان بنا کر مقصد تخلیق سمجھانے کا جو خوبصورت انداز اپنایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ شیخ باقر، ایک صالح شخص کا واقعہ بتا رہے ہیں، جن کی یقیناً ان سے ملاقات ہے۔ سکتہ بند عالم ہیں، یہ بڑا نام ہے شیخ باقر صاحب کا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اپنے بوڑھے باپ کی بہت خدمت کرتا تھا، یہاں تک انہوں نے لکھا کہ باتھ روم تک خود لے جاتا، باپ کی خدمت میں مصروف رہا۔ اس کی یہ بھی ایک دل میں حسرت رہتی تھی کہ میں مسجد سیلہ میں جا کر 40 شب بدھ ضرور صاحب الزمان کی زیارت کے لیے وہاں چکر ضرور لگاتا رہوں۔ تو اسی ضمن میں اس نے ایک شب بدھ باپ کو چھوڑ کر، اس کیفیت میں باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بزرگ تھے، باپ کو چھوڑ کر یہ وہاں سے چلا۔ کہتے میں رات کا ٹائم تھا، چاندنی چمک رہی تھی، ایک تنہا راستہ تھا، اچانک میں نے گھوڑے سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ قریب آئے اور انہوں نے مجھے میری دیہاتی زبان میں میرے سے مخاطب ہوئے، میری سے گفتگو کی اور پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا میں زیارت صاحب الزمان کے لیے مسجد سیلہ کا ارادہ ہے۔ انہوں نے میرے سے پوچھا تمہاری جیب میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا تمہاری جیب میں کیا ہے؟ تھوڑا سا جھڑک کر پوچھا تمہاری جیب میں کیا ہے؟ تو جب انہوں نے تھوڑا اس انداز سے پوچھا تو میں نے ہاتھ مارا، واقعتاً میری جیب میں کچھ دانے تھے، کشمش کے دانے تھے۔ تو وہ میں نے دیکھے، واقعتاً وہ تو میں اپنے بچوں کے لیے لے کے رکھے ہوئے تھے، تو میں ان کو دینا بھول گیا۔ تو مجھے ایک تنبیہ فرما کر وہاں سے چلے گئے، فرمانے لگے کہ تمہیں 3 مرتبہ فرمایا، تمہیں تمہارے بوڑھے باپ کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، یہ فرما کر وہ میری نگاہوں سے سوار دور ہو گئے۔ مجھے یقین ہو گیا وہ صاحب الزمان اجل اللہ فارج شریف ہے، اور میں باپ کی خدمت میں ایسا لگ گیا کہ میرے سے دوبارہ مسجد سیلہ جانا بھی چھوٹ گیا۔ اتنا سا واقعہ تھا محترم سامعین قابل قدر ناظرین، خصوصاً جوانانہ نے اس وقت جو عالم میرے سامنے ہیں، میری بیٹیوں بہنوں کی صورت میں، بھائیوں بچوں کی صورت میں جتنے بھی ہیں، میں ان کے لیے 1-2 باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے روح سے صاحب الزمان اجل اللہ فرج شریف جو چاہ رہے ہیں وہ اپنی زیارت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اولاد اپنے والدین کی خدمت کرے، اور جس طرح وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر زیارت امام کے لیے چل پڑے تو امام کو یہ بھی پسند نہ آیا، یعنی اس کا مطلب امام کو پتہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ امام سے کیا چیز ہماری چھپی ہے؟ ہم امام سے کیا چھپے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ذرا برابر بھی اپنے مولا سے ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم وقت اپنے امام کے نگاہوں میں موجود ہیں۔ تو سرکار کی طرف سے یہ کریمی، یہ عنایت، یہ شفقت جوان بچوں کے لیے والدین والے مالک جنہوں نے پروردگار نے جن کو والدین عطا کیے حیات ہیں، ان کا سایہ ان پہ سلامت رکھے والدین کا، اور حقیقت میں سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کی رضا یقیناً یہی ہے کہ میرے عاشق، میرے چاہنے والے
ہمارے نام لیوے اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ والد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، والدہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ والدین کو اف تک نہ کرنے کا قرآن میں بھی حکم ہے، بڑا اہم ہے۔ وہ کوشش کر، امام نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ فرمایا، کیا میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، تم کو نصیحت دیتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تنبیہ سمجھا۔ دوسرا فرما رہے میں نصیحت کرتا ہوں، پھر محبت کا انداز فرما رہے نصیحت کون کر رہے ہیں؟ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور تیسرا فرما رہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، امر کس کا ہے؟ صاحب الامر کا، اولی الامر کا، کہ باپ کی خدمت میں کوتاہی نہ کر۔ تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں تنبیہ بھی دیتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں، حکم بھی دیتا ہوں۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، جہاں جہاں میں کہتا ہوں سعادت ہے جن کو والدین نصیب ہیں، بوڑھے خدمت کے حوالے سے، جوان بھی ہوں تو خدمت کرنی چاہیے، مگر جن کو بوڑھے والدین نصیب ہیں تو ان کو تو میں کہتا ہوں سعادت ہے۔ پروردگار نے کچھ لمحات ان کے لیے جو رکھے ہیں زندگی کے، کسی نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ہر کوئی آتے اپنا ٹائم پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ تو جتنے لمحات والدین کی خدمت کے لیے پروردگار نے کسی اولاد کو دیے ہیں تو میرا خیال ہے غنیمت ہے، ان لمحات کو بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں نبھانا چاہیے۔ ہمارے معاشرتی حوالے سے جب لوگ شادیوں میں آ جاتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ہمارے والدین کا گھر میں رہنا ہمیں بڑا مشکل سا لگتا ہے کہ جی ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، اگر ہمارے والدین ہمارے گھر میں رہے تو ہمارے معاملات ڈسٹرب ہوں گے، ہماری فیملی کے میٹر ڈسٹرب ہوں گے۔ خدا رہا ایسا نہ کیجیے گا، کوئی چیز ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ ہاں ایک چیز ضرور ڈسٹرب ہوگی، وہ ہے نگاہ امام زمانہ، وہ ہے کرم امام زمانہ، وہ ہے شفقت عنایت امام زمانہ، وہ بہت ڈسٹرب ہوگی۔ سرکار یہی چاہ رہے ہیں، تو اس غنیمت کے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس غنیمت سے غنیمت حاصل کیجئے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ان کی دعائیں ہیں جو آپ کو لگیں گی، کیونکہ قرآن بھی ان کو رب کہہ کر پکارتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب کہہ کر رب بھی ان کو کہتا ہے یہ تمہارے رب ہیں، اور ان 2 ربوں پر اپنے رب سے رحم کی اپیل مانگو، جس طرح یہ بچپن میں تم پہ رحم کرتے تھے۔ جو آج والدین کے مقام کو، قدر کو، منزلت کو نہیں سمجھ رہے، وہ اپنے بچے جب پال رہے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کس انداز میں پال رہے ہیں۔ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، ان کو کس انداز میں لے کے بڑا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو گرمی سردی دھوپ چھاؤں ان کے لیے اتنا کچھ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہی سمجھیے گا جس طرح آج ہم لوگ اپنے چھوٹے بچوں پہ سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں، یہ والدین ہمیں بچپن میں ایسے نچھاور کیا کرتے تھے۔ پروردگار سب کے والدین کو سلامت رکھے، ان کا سایہ تمام پہ قائم و دائم رہے، قائم و دائم بادشاہ کے صدقے میں، اور قائم و دائم بادشاہ جل اللہ فرج شریف کے سامنے ہمیں سرخرو ہونے والوں میں قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔